بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب اب تیسری بحث آ رہی ہے، یعنی المبحث الثالث طبقات و مسائل الحنفیہ۔ طبقات و مسائل الحنفیہ یعنی حنفیہ کے جو مسائل ہیں ان کے طبقات، جو کتابیں ہیں یا جو مسائل ہیں ان کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے اپنے فقہا کے درجات پڑھے تھے نا، مختلف قسم کے یہ فقہا کے اپنے اس میں سے کون سا فقی کس درجے کے اوپر ہے، اسی طرح ہی تو جس طرح وہاں پہ حنفیہ کے جو تھے فقہا کے درجات تھے، یہاں پہ اب مسائل کے جو ہے نا وہ بتائے جائیں گے، طبقات بتائے جائیں گے، کس کا کیا، کون سا کیا درجہ کیا ہے اور کیسے مسائل کے ہوتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، اچھا یہ امپورٹنٹ جگہ ہے اس معنی کے اندر کہ آپ ہدایہ وغیرہ میں پڑھ کے آئے تھے، لیکن وہاں پہ بعض دفعہ وہ باتیں پتہ نہیں چلتی ہیں آدمی کو۔ اب یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ وہ سامنے باتیں آ جائیں گی۔ کہتے ہیں جی اعلم ان الحنفیۃ کما قسم الفقہاء علی طبقات، جیسا کہ حنفیہ نے تقسیم کیا ہے فقہا کو طبقات کے اوپر، کذالک قسم المسائل علی درجات لیختار المفتی عند التعارض ما هو من الدرجة الأولى ولا يرجح عليه ما هو مرجوح، تاکہ مفتی تعارض کے وقت ٹھیک ہے نا کس کو درجہ اولیہ کو لے لے اور مرجو قول کو اس کے اوپر اولیہ کے اوپر یعنی راجے کے اوپر ترجیح نہ دے، مرجو کو راجے پر ترجیح نہ دے۔ وقد ذکر علامہ ابن ابی تعالی فی شرح عقود رسم مفتی وفی شرح مقدمۃ الدر المختار ان مسائل اصحاب الحنفیہ علی ثلاث طبقات، علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقود رسم مفتی کے اندر بھی اور الدر المختار کا جو مقدمہ ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ تو وہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ وہاں پہ عذر بھی انہوں نے اس کو بتایا ہے کہ جی حنفیہ کے جو مسائل ہیں، مسائل اساس طبقات میں یہ تین طبقات کے اوپر ہیں۔ الاولا مسائل الاصول، پہلے آگے مسائل الاصول جنہوں کہتے ہیں، وتسمى ظاہر الروایت ایضا، اصول کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ جناب جو اصول مسائل ہیں یہ کیا ہیں، ظاہر الروایہ بھی کہلاتے ہیں، اصولی مسائل ظاہر الروایہ بھی کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہدایہ کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ظاہر الروایہ یہ کی بات آتی تھی کہ جی پھر ظاہر الروایہ وفن بازوں میں لکھا تھا وفن نوادر، ابھی پڑھیں گے وہ نوادر کیا ہوتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے یہ بھی دیا ہوا ہوتا ہے کہ جی ظاہر الروایہ کے اندر تھا۔ تو یہ جو اصولی مسائل ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، اصولی مسائل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اصول فقہ کے، اچھا یہ ذہن میں ڈال لو، اصولی مسائل سے یہ نہ ہو کہ آپ کو اصولی فقہ جو ہے یا اصول جو ہیں کوئی قواعد جو ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ وہ بات نہیں چل رہی ہے، یہ اور ہے مسائل اصول جو ہیں۔ وتسمى ظاہر روایت وہی مسائل مرویۃ عن اصحاب المذہب، مسائل کیوں پڑھا، یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اچھا مفاعل کے وزن کے اوپر ہے نا، تو مسائل یہ مسائل مرویۃ عن اصحاب المذہب وہم، یہ کیا ہیں، یہ وہ مسائل ہیں ان کو ظاہر روایت کہتے ہیں، وہی مسائل وہ ایسے مسائل ہیں مرویۃ عن اصحاب المذہب جو اصحاب مذہب سے روایت کیے گئے ہیں، مرویۃ ٹھیک ہے نا، مفعول کا صیغہ ہے۔ تو وہم ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اصحاب مذہب کون ہیں، یہ ہم حنفیہ کی بات کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم صرف اپنے ائمہ کی بات کریں گے، اچھا تو ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد ہیں، وہ یقال لہم العلماء الثلاثہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے، حنفیہ کے اندر علماء ثلاثہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، علماء ثلاثہ۔ ہاں جس وقت ہم مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں باقی فقہوں کے ساتھ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا ائمہ ثلاثہ، ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں، تو وہاں پہ پھر اور وہ ہے، لیکن یہاں پہ جب ہم اپنے اس میں سے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ کیا ہے، یہ العلماء ثلاثہ جو ہے نا یہ امام حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد ہے۔ اچھا وہ یلحق بہم ظفر، انہی سے جو ہے نا مل جاتے ہیں کون، ظفر بھی ان کو بھی آتے ہیں، والحسن ابن زیاد، حسن بن زیاد بھی جو ہے یہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، حسن بن زیاد لؤلؤی، ٹھیک ہے نا، لؤلؤی یہ موتیوں کے کاروبار کا ان کے ساتھ تعلق تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا تو یہ جو تھے تو حسن بن زیاد
اور اس نے وغیرہما رحمۃ تعالیٰ جمیعاً، اور اس نے تمام جو علماء ثلاثہ، تو یہ جو ہے نا اصحاب مذہب سے جو مروی ہوتے ہیں، تو ظفر بھی آگے، حسن بن زیاد بھی آگے، اور ممن اخذ الفقہ عن الامام حنیفہ، ایسی وہ اصحاب، ان کے وہ شاگرد جنہوں نے ان سے فقہ حاصل کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن الغالب الشائع فی ظاہر روایت ان یکون قول الثلاثہ او قول بعض، لیکن یہ بات یاد رکھنا، لیکن الغالب الشائع فی ظاہر روایہ، کہ ظاہر الروایہ عمومی طور پہ جب بولا جاتا ہے تو قول یا تو تینوں کا قول ہوتا ہے یا بعضے کا قول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن الغالب الشائع فی ظاہر روایت ان یکون قول ثلاثۃ او قول بعضهم، یا بعضے کا قول ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ امام صاحب، امام یوسف اور امام محمد، ٹھیک ہے نا، حسن بن زیاد یا امام ظفر وغیرہ کے عمومی طور پہ ہم ان سے مراد ان کا قول نہیں لیتے ہیں ظاہر الروایہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ان کے جو مسائل ہوں گے وہ ظاہر الروایہ کے وہ کہلائیں گے۔ ثم حاضر المسائل تسمى، اب وجہ کیا ہے ظاہر الروایہ، وجہ تسمیہ، جس کو ظاہر الروایہ کو ظاہر الروایہ کیوں کہا جاتا ہے ان مسائل کو، ثم حاضر المسائل تسمى ظاہر الروایہ، ان کو ظاہر الروایہ کیوں کہا جاتا ہے، ابل اصول، یا ان کو اصول کیوں کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یا ما، اچھا ثم حاضر المسائل تسمى ظاہر الروایہ اصول یا ما وجد فی کتب الامام محمد التی، یہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امام محمد کی 6 کتابیں جو ہیں ان کے اندر جو مسائل پائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہیں، یہ ظاہر روایہ اصول کہلاتے ہیں۔ ثم حاضر ثم ظاہر روایہ اصول، کہتے ہیں یہ جو مسائل جن کو ظاہر الروایہ اصول کہا جاتا ہے، ہیا ما وجدہ، جو پائے جاتے ہیں فی کتب الامام محمد ہی المبسوط، امام محمد نے 6 کتابیں لکھی تھی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا آپ سے کہ جناب علی حنفی فقہ کی جو خدمت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کر کے گئے نا، شاید ہی کوئی بندہ اس طرح کا وہ کر کے گیا، اور حنفی فقہ کو کتابی شکل میں لے کر آنے کا جو کمال کا درجہ کیا نا، وہ امام محمد کی ساری وہ ہے محنت ہے ان کی، حنفی فقہ کو کتابی شکل میں لے کر آنے کے لیے یہ امام محمد کرتے گئے ہیں۔ یہ امام محمد کی 6 کتابیں ہیں جو بڑی مشہور کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ ہدایہ وغیرہ میں پڑھتے رہے تھے، اور اس میں سے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ موجود یہ مبسوط ایک کتاب ہے، والزیادات تیسری، والجامع الصغیر والسیر الصغیر والجامع الکبیر والسیر الکبیر، وانما سمی ظاہر روایہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب ان کو ظاہر الروایہ کیوں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں لأنها رویت عن محمد بروایت الثقات، کہ جناب کیونکہ یہ امام محمد سے روایات آ رہی ہیں کہ امام محمد نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام یوسف نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، اور جو یہ کتابیں چلی آ رہی ہیں تو یہ ثقہ راویوں سے چلی آ رہی ہیں، بروایت الثقات، ثقہ راویوں کے ساتھ جو تھی نا، یعنی وہ جو مسائل ان کو تک وہ تھے، اس کے بعد جو چلی ہیں یہ کیا تھے، ثقہ راویوں سے آگے چلی ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں یہ کیا ہے، ظاہر الروایہ کہلاتے ہیں۔ فَيَ ثابت عنہ اما بالتواتر، یا تو تواتر کے ذریعے سے تھی، او بالاستفاضاتی، یا مشہور خبر مستفیض، پتہ نا مشہور جو تھی، تو یہ وہ تو حدیث کے اندر ہوتا ہے نا، خبر متواتر اور خبر مشہور وغیرہ، تو بعض دفعہ روایت، یہ جو حنفی فقہ کی روایت ہوتی ہے، حنفی فقہ کی روایت سے مراد وہ حدیث وغیرہ نہیں ہوتی، کسی مسئلے کو بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں یہ بات فرماتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہ وہ کیا، اب یہ کیا تھا، ثقہ شاگردوں نے ان سے جو آگے چلی ہے، تو یہ ان 6 کتابوں کے اندر سے ان کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے جو راوی ہیں وہ کیا تھے، وہ ثقہ راویوں سے آگے چلتی رہی ہیں وہ کتابیں وغیرہ جو، یہ 6 کتابیں تھیں، مبسوط، زیادات، جامع الصغیر، سیر الصغیر، جامع الکبیر اور سیر کبیر تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ظاہر الروایہ، وہ روایتیں جو بالکل کیا ہیں، ظاہر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو مسائل اصول بھی کہا جاتا ہے اور ظاہر الروایہ بھی کہتا ہے، کیونکہ اس کو پوچھے کہ مسائل اصول تو 6 کتابوں کے نام لے لو، ان میں جو کتابوں کے مسائل ذکر کیے گئے وہ مسائل اصول ہیں، یہ ظاہر الروایہ ہیں۔ الثانیہ مسائل النوادر، دوسرا آ گیا نوادر۔ نوادر کیا ہوتے ہیں، ذرا جو اس سے کیا ہوتے ہیں، ذرا تھوڑا سا کم درجے کے، وہ آ جائیں گے، وہ آپ کو بتانے لگے ہیں۔ کہتے ہیں وہی المرویۃ عن اصحاب المذکورین، کہ جناب وہ انہی ائمہ مذکور سے آتے تو ہیں، وہ مسائل ہوتے ہیں
لیکن لا فی الکتب المذکورہ، لیکن وہ 6 کتابوں میں نہیں آئے ہوئے ہوتے. وہ جو مسئلہ جو بیان کیا ہوا ہوگا ان 6 کتابوں میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. بل اما فی کتب اخر لمحمد، کہتے ہیں کہ کتب اخر، کتب اخر یہ غیر منصرفہ ہوتا ہے نا کہ جی اس میں سے، تو یہ اخرا کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے اخر، ٹھیک ہے نا، اخر. تو یہ جو ہے نا اس میں سے فی کتب اخر، دوسری کتابوں کے اندر، کہ اس میں سے یہ جو ہے آ رہی ہوتی ہے. جیسا کہ علی محمد کل کے کئی ثانیات، جیسا کہ کئی ثانیات، یہ امام محمد کی کتابیں ہیں. اور بھی کتابیں امام نے 6 کتابیں تو نہیں لکھی ہیں، اور بھی لکھی ہیں، لیکن وہ کیا ہیں، وہ متواتر یا خبر مشہور کے طریقے پر نہیں ہیں وہ کتابوں کی جو اگر راوی جو تھے اس میں. تو جیسے کل کیسانیات والہارونیات، یہ بھی امام محمد کی کتابیں جو ہے نا، والجرجانیات والرقیات. اچھا ٹھیک ہے، والرقیات، را کے اوپر اگر پیش آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جو ہے نا، تو یہ را کے اوپر پیش نہ کریں، اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں زبر کریں، اس کو والرقیات کر دیں، را کے اوپر زبر کر دیں، رقیات نہ کریں، اس کو رقیات کر دیں. والرقیات وانما قیل لها غیر ظاہر روایہ، کہتے ہیں ان کو غیر ظاہر روایہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنها لم تروان محمد بروایت ظاہر ثابت سید الکتب الاولی، کیونکہ یہ نہیں مروی ہوتی امام محمد سے بروایات ظاہرات، ظاہری روایت، ثابتات صحیحات، صحیح طور پہ ثابت نہیں ہوتی ہیں اس میں سے، جو بالکل پورے اس میں سے کالکتب الاولی، جیسا کہ مسائل الاصول جو تھے وہ تو بالکل متواتر یا مشہور طریقے پر کیا تھے، ثابت تھے وہ مسائل جو تھے. اما یا تو کیا ہوتی ہیں امام محمد کی کتابیں ہوتی ہیں نوادر، یا یہ بھی سمجھو امام محمد کی کتابیں ہیں، یا پھر کیا ہوں گی وہ اما فی کتب غیر الامام محمد، یا امام محمد کے علاوہ باقی شاگردوں کی کتابیں ہیں، وہ بھی نوادر ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مسائل بھی نوادر میں آئیں گے. کتاب المجرد الحسن بن زیاد، جیسا کہ مجرد حسن بن زیاد وغیرہ اس میں، منہا کتاب الامالی، کتاب الامام امالی امام یوسف، امام یوسف کی جو ہے نا امالی جو ہے املا سے ہے نا، املا ڈکٹیشن کرنا، ٹھیک ہے نا. وہ اما بھی روایت مفردہ، یا وہ کیا تھی، یا کیا ہوتی ہیں وہ روایتیں مفردہ ہوتی ہیں، بالکل جیسے تفردات کی اس میں سے اما مفردہ کا روایت ابن سما، جیسا کہ ابن سما، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے تو ابن سما کی جو ہے والمعلی بن منصور، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی وغیرہ فی مسائل معینہ، کہ خاص مسائل جو معین مسائل ہیں ان کے اندر جو کہ کچھ چیزیں مفرد آ رہی ہوتی ہیں وہ جو ہیں اس میں سے. یہ جو ابن سما ہے نا، ان کا نام ہے محمد بن سما بن عبداللہ، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو لیث بن سعد، امام یوسف اور محمد سے جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے نا فقہ ان سے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اور اس میں سے کہتے ہیں کہ جی حسن بن زیاد سے جو تھے نا، اس میں سے امام یوسف کے انتقال کے بعد یہ جو تھے نا قاضی بنے تھے بغداد کے اندر جو ہے. اور تقریباً کوئی 103 سال ان کی عمر رہی ہے، 103 سال، 103 سال. اور کہتے ہیں دن میں 200 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 200 رکعتیں ابن سما جو ہے نا. اور 40 سال میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوئی تھی مجھ سے، ایک دفعہ نماز جو تھی میری تکبیر اللہ فوت ہوئی تھی صرف، جس میں میری والدہ کا انتقال ہوا تھا.
تو انہوں نے ان کی کتابیں ہیں ابن سما کی، جیسا کہ کتاب و ادب القاضی، کتاب و ادب القاضی، کتاب المحاضر والسجلات، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے یہ ان کو کہا جاتا ہے۔ ایسی مولا بن منصور جو ہیں یہ امام یوسف کے شاگرد ہیں جو آگے، ٹھیک ہے نا، یوسف سے مولا بن منصور جو ہیں، تو یہ کتابیں جو ہے نا یہ بھی اس میں سے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نوادر آ گئے، تو نوادر کا کیا ہوا کہ نوادر امام محمد کی یا تو کتابیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان 6 اس میں نہیں ہوتی ہیں، کتابوں میں سے نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ثانیات، ہارونیات، یا امام محمد کے علاوہ دیگر حضرات کی کتابوں میں جو مسائل موجود ہوتے ہیں، حسن بن زیاد کی کتاب ہو گئی مجرد جس طرح، یا امالی آ گئی، ٹھیک ہے نا، تو یا الگ الگ بعض شاگردوں سے جو مروی جیسے ابن سما یا مولا بن منصور، ٹھیک ہے نا، تو متعین مسائل کے اندر بعض روایتیں جو آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی کیا کہلاتی ہیں، نوادر کہلاتی ہیں، وہ نوادر کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہلاتے ہیں اس میں سے 103 سال ہیں، 130 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 233 میں فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 130 میں پیدا ہوئے اور 233 میں فوت ہوئے، تو 103 سال جو ہیں ان کی زندگی رہی ہے۔ اچھا جی، یہ بات بھی اچھا، اور یہ امالی بھی یاد رکھنا، یہ امالی کن کتابوں کو کہا جاتا تھا؟ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، استاد بیٹھ جایا کرتا تھا اور وہ بیان کیا کرتا تھا، شاگرد اپنے پاس لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، امالی کہلایا کرتی تھی، امالی کتابیں جو ہوتی تھیں۔ بہت سی کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی تو استاد نے کیا کیا ہے، اس نے لکھوایا اور شاگرد لکھتے گئے، تو یہ کیا بن گئی، وہ کتاب الامالی جو ہے نا اس میں سے۔ اور اسی وجہ سے کیا ہوتی ہیں، آپ جو دیکھا ہوگا کہ بخاری شریف کا جو نسخہ جو ہے یا ترمذی کے اندر یا اور جو ہوں گے، تو آپ کہتے ہو کہ جناب یہ فلاں نسخے کو جو ہے نا فلاں ہم شاگرد والی جو اس میں سے ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر چلیں مختلف شاگردوں نے لکھا اس کو، روایات کو لکھا، انہوں نے جمع کیا، ان کے نسخے جمع ہوئے، تو وہ مختلف نسخوں کے اندر مختلف وہ آتی رہی پھر، تو بعض شاگردوں کا ایک نسخہ تھا، بعض کا دوسرا، اس میں سے تو الفاظ کے اندر چھوٹا موٹا ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ پریس تو ہوتا نہیں تھا کہ جی پریس ہو تو بس استاد نے کہہ دیا یا استاد نے لکھ کے دے دیا ہو اور اس کے بعد سب نے اس کی فوٹو کاپی نکال لی ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا، تو لکھتے تھے جس کی وجہ سے تھوڑا بہت وہ ہو جاتا تھا۔ یہ اس طرح کے یہ کتاب الامالی جو ہے نا، کتب الامالی جو الثالثہ، تیسرے آگے جناب مسائل کے اندر، حنفیہ کے مسائل میں الفتاوی والواقعات، وہ کیا ہیں، وہی مسائل استنبطها المجتہدون المتأخرون لما سئلوا عنها، یہ وہ مسائل ہیں جن کو متاخرین مجتہدین نے استنباط کیا جب ان سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا، ولم یجدوا فیها روایۃ عن اہل المذہب المتقدمین، اور انہوں نے متقدم علماء کے کچھ ہی جو تھے مسائل کو نہ پایا ہو روایت کے طور پہ، نذکر فیما یلی، اچھا جی، فیما یلی ما ینبغی ما فی کل طبقۃ من هذه الطبقات الثلاث، تو اس فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہر ایک کے جو ہے نا ہر ایک طبقے کو کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو ہے نا بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی، الطبقۃ الاولی، وہ کیا ہیں، مسائل الاصول او ظاہر الروایات، طبقہ اولا
ٹھیک ہے، یہ ابن سما کے حاشیے میں آ رہا ہے نا، فاتانی آتن، تو آنے والے نے آ کے مجھ سے کہا، فرشتے نے کہا ہوگا یا کسی جو بھی اس نے تھا، فاتانی آتن، کہ اس نے کہا کہ اے محمد تو نے ایک دفعہ نماز کہتے ہیں مجھ سے فوت بھی ہو گئی تھی جماعت کے ساتھ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو میں نے کہا کہ 25 مرتبہ اس نماز کو پڑھا، تو 25 مرتبہ، تاکہ کیونکہ 25 مرتبہ تو میں نے جو ہے نا یہ فغلبتنی عینایا، مجھے نیند آ گئی، فاتانی آتن، تو خواب میں کسی نے آ کے مجھے کیا کہا، فاتانی آتن، خواب میں کسی نے آ کے، کو آنے والے نے آ کے بتایا، خواب میں جو بھی جس نے بھی آیا کہ خواب میں تھا، فرشتہ تھا یا جو بھی تھا جو اس میں سے، وقال یا محمد صلیت 25 مرۃ ولکن کیف لک بتعمیل الملائکۃ، کہ فرشتوں کی آمین تو تجھے نہ مل سکی نا، جب وہ پڑھتے ہیں، جب امام جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو جب آمین کہتے ہیں تو فرشتوں کی بھی ساتھ کیا کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جماعت کے ساتھ، نماز کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ فاتانی آتے وہ خواب کے اندر کوئی آنے والے نے آ کے بتایا، وہ حاشیے کے اندر وہاں پہ یہ آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے، اس میں سے آگے جی، الطبقۃ الاولی، تو طبقہ اولا آگے مسائل اصول او ظاہر الروایہ، اس کو سمجھیں آپ ذرا، کہتے ہیں الاکثرون من فقہاء الحنفیۃ، فقہاء حنفیہ کے اکثر جو فقہاء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ علی ان المسائل اصول و ظاہر روایہ تعبیران لمعنی واحد، یہ بات ذرا سمجھنا، اچھا اصل میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیچیدہ بنا دیا اس مسئلے کو، جا کے وہ جو ہے نا وہ ذرا پریشانی ہو جاتی ہے عقود رسول مفتی میں پڑھنے کے اندر جو ہے، لیکن حضرت انشاءاللہ ایسا کمال کے طریقے سے حل کریں گے کہ مسئلہ بالکل سامنے آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جناب فقہاء حنفیہ جو ہیں اکثر کی رائے یہ ہے کہ مسائل الاصول کہو یا ظاہر الروایہ کہو، تعبیران لمعنی واحد، یہ دو تعبیریں ہیں، معنی ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ایک ہی چیز ہے لیکن دو نام ہیں، مسائل الاصول یا ظاہر الروایہ، مسائل الاصول یا ظاہر الروایہ، ان کیا نام، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، بالکل ایک ہی چیزیں، تعبیران جو ہیں، ولا فرق بینہم، میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، وذکر ابن کمال پاشا فی شرح الہدایت، ٹھیک ہے نا، ابن کمال پاشا نے ہدایت کی شرح میں تھوڑا سا فرق کیا، وہ کہ ان ہناک فرق بینہما والذی یظہر من الفرق فی کلامی، جو فرق ہوتا ہوا ان مسائل اصول، تو ابن کمال پاشا گویا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ابن کمال اصل اس کے قائل کون ہے، ابن کمال پاشا، علامہ شامی رحمۃ اللہ نے جس طریقے سے اس کو وہاں پہ بیان کیا نا شرح کو اس مفتی میں، تو پریشانی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جی کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں سے، یہاں سے انشاءاللہ کر کے جائیں گے تو پھر وہاں سے وہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ ابن کمال پاشا نے ایک یوں کیا کہ ان مسائل اصول، وہ کہتے ہیں کہ مسائل اصول کسے کہتے ہیں، ما جاءت فی الکتب ستۃ للامام محمد، گویا ابن کمال پاشا یہ کہتے ہیں کہ اصولی مسائل کون سے ہیں، مسائل اصول کون سے ہیں، ما جاءت فی الکتب الستہ، جو 6 کتابوں میں آئے، پڑھنا مبسوط، جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات وغیرہ جو ہیں، جو 6 کتابوں میں جو مسئلے ذکر کیے جاتے ہیں وہ مسائل الاصول کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ظاہر روایہ پھر کس کو کہتے ہیں، ظاہر روایہ کیسے کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو ہیں اپنے وہ کہتے ہیں اچھا جی ان مسائل اصول، اور اس طرح وہ ظاہر روایہ، ان ظاہر روایہ، ان ظاہر روایہ، ظاہر روایہ کون سے ہیں، ما ثبت عن ائمۃ المذاہب، مذہب بروایت صحیحہ، وہ کہتے ہیں ظاہر الروایہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو ائمہ مذہب سے ثابت ہوتے ہیں صحیح روایت کے طور پر، وہ افتہ بها المجتہدون بعدہم، اور مجتہدین نے ان قولوں کے اوپر فتویٰ دیا ہو، سواء کانت روایت عن غیر امام محمد اللہ، جو ہے نا وہ برابر ہے کہ جی وہ امام محمد کے علاوہ چاہے کیوں نہ کسی سے وہ آ رہی ہو روایت، جو ہے سواء کانت روایت عن غیر امام محمد اللہ، ٹھیک ہے۔ تو گویا ابن کمال پاشا کیا کہنا چاہ رہے ہیں
کہ مسائل الاصول 6 کتابوں میں جو امام محمد نے مسائل بیان کیے گئے ہیں، امام محمد نے بیان کیے ہیں، وہ کیا کہلائیں گے؟ مسائل اصول کہلائیں گے۔ اچھا حضرت پھر ظاہر الروایہ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ظاہر الروایہ جو ہوتے ہیں، جو کہ ائمہ مذہب سے جو اقوال آ رہے ہوتے ہیں صحیح روایت کے اندر، ائمہ مذاہب سے مراد وہی 3 حضرات آگے نا، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ، یہ جو ہے نا ائمہ مذہب سے جو ہے نا، یا ان کے اپنا بھی قول ہوتا ہے یا اس میں سے جو ہے، تو کہتے ہیں ائمہ مذہب سے جو صحیح روایت کے اوپر جو قول آ رہا ہو، چاہے اگرچہ اس کو بیان کرنے والے وہ امام محمد کے علاوہ ہی کیوں کوئی نہ ہو، تو وہ کیا کہلائے گا؟ ظاہر الروایہ کہلائے گا، ظاہر الروایہ کہلائے گا۔ تو گویا ان دونوں میں فرق کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، ظاہر الروایہ جو ہے، تو گویا ان کے نزدیک کیا ہوا؟ مسائل الاصول جو ہے نا یہ خاص ہیں، سمجھ منطق کی اصطلاح آ رہی ہے؟ اچھا، خاص مطلق ہیں۔ مسائل اصول کیا ہوئے؟ خاص مطلق ہوئے، اور ظاہر الروایہ کیا ہوئے؟ عام مطلق ہوئے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ عام مطلق ہوئے، کہ وہ لازم نہیں ہے کہ امام محمد سے ہی آ رہے ہیں، اور یہ بھی لازم نہیں کہ 6 کتابوں میں ہی آ رہے ہوں، بس صحیح روایت کے طور پہ آ رہے ہوں، کسی سے بھی آ رہے ہوں، لیکن روایت کیا ہو؟ صحیح طور پہ ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ دعویٰ کیا، یہ دعویٰ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، وستنتجا، اب اس سے نتیجہ کیا نکالیں گے؟ دیکھو پہلے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دعویٰ کر کے اس میں سے اب اس میں سے کیا کر رہے ہیں؟ اس سے نتیجہ اخذ کریں گے آپ۔ نتیجہ کیسے اخذ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وستنتجا من ھذا، اور کہتے ہیں کہ جی وستنتجا من ھذا، اس سے نتیجہ کیا اخذ کیا؟ کہ ان روایت نوادر، کہتے ہیں کبھی کبھار روایت نوادر بھی، یعنی ابن کمال پاشا کے نزدیک کبھی روایت نادرہ بھی قد تکون ظاہر الروایہ، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ظاہر الروایہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار وہ بھی کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر الروایہ، نوادر بھی ظاہر الروایہ ہوتی ہے۔ وہ بنا ذالک علی، اور اس نے کہاں سے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ بنا ذالک علی عبارت من مبسوط، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابن کمال پاشا کے سامنے اصل میں مبسوط سرخسی جو ہے نا، یہ مبسوط سرخسی جو ہے نا، یہ مبسوط کی شرح جو ہے نا، اس میں سے 6 کتابوں کی شرح اصل میں علامہ سرخسی رحمۃ اللہ نے وہ لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم وہ بھی پڑھیں گے اس میں سے، تو وہ ادھر سے ایک انہوں نے ایک عبارت سے نکالا انہوں نے، حیث ذکر روایت حسن ابن زیاد، کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ مبسوط سرخسی کے اندر، مبسوط سرخسی کے اندر حسن بن زیاد کی روایت آ رہی ہے، حسن بن زیاد کی، وسماها ظاہر الروایہ، اور اس کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس کو مبسوط کے اندر، مبسوط سرخسی کے اندر اس کو ظاہر الروایہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ظاہر الروایہ کہا گیا ہے۔ سمجھو ذرا ہوتا کیا تھا، ذرا بات سمجھنا۔ دیکھو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے یا کوئی ایسی بات چلتی تھی یا ائمہ کے درمیان بھی، تو اب ان کے شاگرد آگے کیا کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ کسی مسئلے کے بارے میں ہدایہ میں آپ پڑھتے تھے کہ امام صاحب کا قول یہ ہے اس معاملے کے اندر، ٹھیک ہے نا، وکیلا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام صاحب کا قول یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح کی وہ عادتیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ کیسے امام صاحب کا قول؟ امام صاحب کی ہم نے کوئی ریکارڈنگ تو نہیں کی نا، امام صاحب نے کسی مجلس میں یہ بات فرمائی ہو تو اس ریکارڈ ہو گئی ہو اور پھر اس کو کیا گیا ہو۔ آگے کیا تھے؟ ان کے شاگرد ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ شاگرد بیان کرتے تھے کہ امام صاحب نے اس مسئلے کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی، دوسرا شاگرد کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کہا تھا، یہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ کس حد تک وہ پہنچی ہیں وہ چیزیں، کہ کیا وہ واقعی وہ روایت، یعنی جو آگے جو بیان کیا روایت سے مراد وہ حدیث کے الفاظ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اچھا یہاں سے ہمیشہ ایک یاد رکھنا، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی قول اور روایت میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم وہ کریں گے اس میں سے،
اور تو یہ ہم فقہ کی روایتوں کی بات کر رہے ہیں، فقہ کے جو مسائل جو بیان کیے گئے ہیں، یا فقہ کے اقوال کی بات کر رہے ہیں، حدیث کی ہم وہ نہیں اس میں جا رہے ہیں۔ تو وہ امام صاحب سے جو مسئلہ آ رہا ہے، وہ شاگرد جو بیان کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے وہ پہنچا ہے ہمارے تک، کتنے شاگرد ہمیں بیان کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں تو کیا مطلب کتابوں کے اندر جو آگے بات پہنچی جو ہے، تو یہ اس سے مراد وہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن کمال پاشا نے گویا نتیجہ کیا نکالا، انہوں نے کہا کہ کبھی کبھار نوادر بھی ظاہر روایہ ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نوادر بھی۔ ہم نے کہا کیوں حضرت آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مبسوط سرخسی دیکھو نا ذرا، مبسوط سرخسی، ٹھیک ہے نا، یہ شرح علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی تھی اس میں سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ذرا مبسوط سرخسی دیکھو، انہوں نے نا ایک مسئلے کے بارے میں، حسن بن زیاد کی اصل میں وہ روایت ہے، حسن بن زیاد امام صاحب سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، روایت سے حسن بن زیاد نے امام صاحب کا قول ذکر کیا کہ استاد جی نے یہ فرمایا تھا، تو حسن بن زیاد کی روایت کو، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہیں اس میں سے، اس کو وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کیا تھا اس میں سے، تو نوادر تو وہی ہیں، مسئلہ نوادر شوادر کے اوپر نہیں ہے، مسئلہ ظاہر الروایہ اور مسائل اصول کے اندر ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ظاہر مسائل اصول تو 6 کتابیں آ گئیں، اور ظاہر الروایہ جو ہے نا، ظاہر الروایہ کا لفظ جو ہے نا، وہ تم اس پہ نہ لگاؤ کہ جو 6 کتابوں میں آیا ہوا ہے، بلکہ ظاہر الروایہ سے تم یہ مراد لو کہ جو صحیح روایت سے ثابت ہو، بس صحیح روایت سے ثابت ہو، کسی جگہ سے بھی آ سکتے ہیں وہ صحیح روایت سے، چاہے وہ امام محمد کا قول ہو یا امام محمد کے علاوہ حسن بن زیاد کا ہی قول کیوں نہ ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ذرا سمجھنا ہے ان چیزوں کو، ذرا یہ یہاں پہ ذرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ شکر کریں کہ حضرت نے جو ہے نا اس کو وہ کیا ہوا ہے، علامہ شامی نے جو جس طریقے سے وہ کرتے ہیں وہاں پہ پھر ذرا اور وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ابن کمال پاشا نے کیا کر دیا، ابن کمال پاشا نے کہا کہ جناب یہ تو گڑبڑ ہو گئی، کہتے ہیں ولیکن رد، یہ روایت کے بارے میں ابھی یہی تو بات بتائی ہے کہ دیکھو آگے آئیں گی بھی باتیں بھی آئیں گی کہ حسن بن زیاد نے کہا کہ استاد جی نے یہ فرمایا تھا، نا استاد جی نے یہ بات فرمائی تھی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسئلے میں یہ تھا ان کی جو وہ تھی رائے جو تھی، اس کو کون وہ کرنے والے ہیں، حسن بن زیاد نے مثال کے طور پہ یہاں پہ بیان کر دیا۔ دوسروں نے امام محمد نے کہا کہ نہیں، استاد صاحب نے یہ فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ ولیکن رد علیہ ابن ابی تعالی، لیکن اب رد کیا ابن ابی تعالی نے اس میں سے بان کون روایت مرویۃ عن الحسن لا ينفي كون في كتب الستة المؤمن فيمكن ان تكون سميت روایت من هذا الجهة، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے نا، ہاں ائمہ ثلاثہ سے جو آگے ان کے شاگرد بیان کر رہے ہوتے ہیں، علماء ثلاثہ سے جو ان کے شاگرد آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول اس بارے میں یہ تھا، امام محمد کا قول اس بارے میں یہ ہے، یا امام ابو یوسف کا قول اس بارے میں یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا بن جائیں گے وہ روایتیں میرا جو اس میں سے۔ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ سنو کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حسن بن زیاد نے اگر ایک روایت کو بیان کیا ہو، حسن بن زیاد نے روایت کو بیان کیا ہو، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بالکل ویسی ہی روایت امام محمد نے بھی اصول کی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہوا ہو، تو آپ جو دھوکہ کھا رہے ہیں مبسوط سرخسی کی اس عبارت سے، مبسوط سرخسی کی اس عبارت سے
کہ جناب اس کو انہوں نے اور مبسوط سرخسی والوں نے حسن بن زیاد کی روایت کو ذکر کیا کہ حسن بن زیاد کی روایت سے یہ بات آتی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ ظاہر الروایہ ہے، یہ ظاہر الروایہ ہے۔ تو اس سے یہ تو نتیجہ نہیں نکلا کہ وہ 6 کتابوں میں وہ امام محمد نے اس کو بیان نہ کیا ہوا ہو، 6 کتابوں میں امام محمد نے اس کو بیان نہ کیا ہو۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے سمجھنا ذرا چیز کو دیکھو، جیسے کہ امام محمد نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے کو بیان کیا کہ جی یہ اس طریقے سے جو ہے نا ایسے کیا جائے گا، حج کا مسئلہ جو ہے انہوں نے بیان کر دیا کہ جناب یہ اس کو ایسے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امام محمد نے کیا کر دیا، اس کو 6 کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں اس کو ذکر کر دیا کہ استاد جی نے یہ بات فرمائی تھی، امام محمد کا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ حسن بن زیاد نے اپنی کسی کتاب کے اندر ذکر کر دیا کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بالکل وہی قول کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی حج کے بارے میں، ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں علامہ سخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، حسن بن زیاد کی روایت کو دیکھتے ہوئے ان کا کہ جناب حسن بن زیاد اس بارے میں امام صاحب کا یہ قول ذکر کرتے ہیں، اور یہ میں خود وہ کہوں گا، میں کہوں گا اور یہ ظاہر الروایہ بھی ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ کیا ہے، ظاہر الروایہ بھی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ امام محمد نے اس کو ان 6 کتابوں میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، یہ ظاہر الروایہ بھی ہے۔ ابن کمال پاشا کو دھوکہ یہ لگ گیا، انہوں نے کہا کہ حسن بن زیاد کی روایت کو ظاہر الروایہ کہہ دیا، حسن بن زیاد کو، یعنی ظاہر الروایہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امام محمد کے ذریعے سے آ رہی ہو، وہ امام محمد کے ذریعے سے آ رہی ہو، کیونکہ مبسوط سرخسی نے کیا کہہ دیا، حسن بن زیاد کا نام ذکر کیا اور کہا کہ یہ ظاہر الروایہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہاں پہ اگر کوئی ذکر کیا ہے، اور تو ہو سکتا ہے کہ امام محمد نے کیا کیا ہو، اس کو اصول کے اندر، مسائل الاصول یعنی 6 ان کتابوں کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہو، تو لیکن مبسوط سرخسی نے اس کو ظاہر الروایہ بول دیا، اس میں سے حسن بن زیاد کا قول ذکر کر کے اور ساتھ کہہ دیا کہ وہ تو سب ظاہر روایہ۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ حسن بن زیاد والی روایت کیا ہے، ظاہر الروایہ، یعنی حسن بن زیاد سے جو ثابت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حسن بن زیاد کا قول، امام صاحب کا وہ یہ قول نقل فرماتے ہیں اور یہ ظاہر الروایہ بھی ہے۔ اب کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ کچھ سمجھ آئی ہے کہ جی انہوں نے اپنا، آپ کہیں گے تو کیا انہوں نے پھر ڈائریکٹلی امام محمد کا کیوں نہیں وہ ذکر کیا، ان کو سامنے وہ نہیں آئی ہوگی؟ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے، تو کیا مطلب ہے، کیا وہ بخاری میں نہیں آئی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بخاری میں بھی موجود ہو، لیکن میرے سامنے کیا تھی، مسلم کی روایت کو میں نے دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ مسلم کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ یہ بخاری میں نہیں آتی ہے؟ میں نے یہ کہا ہے؟ نہیں کہا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو مبسوط سرخسی سے جو دھوکہ لگ گیا ابن کمال پاشا کو، حسن بن زیاد کی بیان کر کے کہہ دیا کہ یہ ظاہر الروایہ ہے، تو وہ سمجھو، انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر امام محمد کے علاوہ بھی کوئی بندہ جو ہے نا صحیح روایت کے طور پہ لے کر آ رہا ہو تو وہ بھی کیا بن سکتا ہے، وہ ظاہر روایت بن سکتی ہے۔ اس کو ذرا پڑھنا ہے اچھے طریقے سے، ذرا ایسے نہیں گزرنا، اس کو آپ خود بھی تھوڑا سا پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو چیزیں سمجھ آئیں گی۔ نہیں، ہمارے پاس پوری 6 کتابیں نہیں ہیں نا، مسئلہ یہ آتا ہے نا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پوری 6 کی جو کتابیں، ہر مسئلہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ الکتاب الکافی جو ہے نا، کتاب الکافی، اس میں 6 کتابوں کو جمع کیا گیا ہے، کافی کو، ٹھیک ہے نا، یا اس کی شروحات ہوتی ہیں۔ اب مبسوط بولتے ہو نا، تو مبسوط سے امام محمد نہیں آ رہی ہوتا، مبسوط سرخسی، انہوں نے کیا کیا ہے، مبسوط سرخسی کا انہوں نے 6 کتابوں کے آگے
کیا شروحات لکھی ہوئی ہیں، تو ان کے ہر مسئلہ ہمارے پاس کیا نہیں ہوتا، وہ اس کو آپ کہو نا کہ وہ بالکل محفوظ اس میں ہو، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے. ورنہ ہم دیکھ لیتے. ہم کیا کر سکتے تھے اگر امام محمد کی کتابیں لکھی ہوئی پوری کی پوری ان کے لکھی ہوئی ہمارے پاس ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان 6 کتابوں میں ڈھونڈ لیتے. اچھا جی امام محمد نے واقعی یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی؟ سمجھ آئیے بات کی. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں وہ 6 کتابیں کیونکہ اس پہ کام ہوا، اس پہ کام ہوا اور آگے چلتا رہا. دیکھو اس زمانے کا سمجھو مسئلہ کیا تھا، فوٹو کاپیز نہیں ہوتی تھیں کہ آپ یہ کہو کہ ہو بہو لفظ آگے کیا ہو رہے ہیں، وہ منتقل ہو رہے ہیں، ہو بہو پوری پوری لائنیں منتقل ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے. یا اس میں سے بعض دفعہ کیا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز چھوٹ گئی، اس میں سے رہ گئی. پھر وہ کتابیں ضائع بھی بہت سی ہوئی ہیں. ہلاکو خان کا جب اس نے وہ کیا، حملہ کیا بغداد کے اوپر اور سارا کچھ اس وقت کیا ہوا، مسلمانوں کی کتابیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی نکل گئیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس اب آپ یہ کہو کہ جی امام محمد کی مبسوط کا جو امام محمد کی اصلی مبسوط لکھی ہوئی تھی، یعنی انہوں نے شاگردوں سے ان کی وہ تھی، وہ ہمارے پاس کوئی نسخہ موجود ہو جائے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی وہ آگے شاگردوں نے کیا کیا، کچھ وہ بیان کیے، اس میں سے اس کی شروحات لکھی گئی. کرتے کرتے ابھی آ رہی ہیں باتیں، ذرا دیکھنا، ذرا ابھی کرتے ہیں اس کو جو ہے نا کہ اصول اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا کیسے وہ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 6 کتابوں میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہو امام محمد نے کسی جگہ کے اوپر. تو مبسوط سرخسی والوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کر دیا، اس کو انہوں نے اس کو اس میں سے ذکر کر دیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی. اور بہت سی چیزیں وہاں پہ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ زبانی بھی لکھوائی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. زبانی بھی وہ ہو جاتی تھی. اور یہ تو آپ کو جو ہے نا، یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے نا. تو علامہ سخسی جو ہے نا اس میں سے، اور علامہ سخسی نے جو آپ کو پتہ ہے یہ اصل میں کیا تھی، علامہ سخسی نے کام کیا کیا ہے. علامہ سخسی نے اصل میں جو تھا نا، یہ جو تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی علامہ سخسی بھی اصل میں فرغانہ وغیرہ کے رہنے والے ہیں، وہاں کے جو ہے نا سخص اس میں سے. ان کو قید کر دیا گیا تھا کنویں کے اندر. یہ کنویں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا. ان کے شاگرد جو ہوتے تھے وہ کنویں کے پاس آ جائے کر، ان کے پاس کوئی کتابیں نہیں ہوتی تھیں، کتابیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں. ان کو یہ وہاں سے کیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو املا کرایا کرتے تھے. شاگرد اوپر سے کوئی عبارت پڑھتے تھے، یہ اس کی املا وغیرہ کرتے تھے یا زبانی لکھوایا کرتے تھے. تو شاگرد کیا کرتے تھے، اس کو اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے ارد گرد، جو کنویں کے ارد گرد جمع ہو کے. ان کو قید رکھا گیا تھا کافی عرصے تک جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس میں سے جو ہے نا، تو یہ انہوں نے یہ مبسوط کی املا کروائی تھی. اصل میں حاکم شہید کی کتاب ہے الکافی. کافی حاکم شہید کی کتاب ہے الکافی. وہ جو الکافی ہے نا، وہ 6 کتابوں کا، آپ یوں سمجھو کہ وہ مجموعہ ہے، 6 کتابوں کا مجموعہ ہے الکافی. اس کافی کی کیا کی ہے انہوں نے، شرح لکھی ہے. اس کا نام انہوں نے المبسوط، اس لیے اس کو کہتے ہیں المبسوط للسرخسی. میں آپ کو ابھی تو میرے پاس نہیں، میں آپ کو دکھاتا جو ہے نا، جامعہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. مبسوط جامعہ میں میرے پاس جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے حاکم شہید کی کتاب ہے الکافی، اس کے جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا،
اس کی وہ کی ہوئی ہے. میں انشاءاللہ تصویر بنا کے نا آپ لوگوں کو بھیج دوں گا گروپ کے اوپر جو ہے اس میں سے. تو مبسوط اس کا لکھا جاتا ہے اس کو المبسوط. تو اس سے مراد امام محمد کی کتاب مبسوط نہیں ہوتی ہے. اچھا مبسوط جب بولا جائے گا کیونکہ وہ ہمیں اس طرح نہیں ملتی ہے. تو وہ حاکم شہید نے 6 کتابوں کو کیا کیا تھا, 6 کتابوں کو جمع کیا ہوا ہے. اب یہ لیکن وہ کافی تمام کے تمام مسائل کو جامع نہیں ہے, تمام مسائل کے جامع نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اس کی آگے کیا کی ہے, شرح کی ہے. اور یہ کنویں میں بیٹھ کے وہ کی گئی تھی, کنویں کے اندر قید کیا گیا تھا. یہ کنویں میں قید تھے, وہ کنویں کا اندر پانی نہیں تھا, خالی کنویں ہوتے تھے اس زمانے کے اندر. لوگ کیا کرتے تھے, وہ بند کر دیا کرتے تھے. اور تو انہوں نے پھر لکھتے تھے, شاگرد ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے کنویں کے اوپر سے, نیچے سے لکھواتے جاتے تھے, اوپر سے یہ لکھتے جاتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی اس میں سے. تو اب آ جاؤ جی, اسی اب دیکھتے ہیں 6 کتابوں کی ذرا بات کو کرتے ہیں کہ جی کیا کیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی مبسوط الامام محمد رحمۃ اللہ, مبسوط امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو مبسوط ہے اس میں کیا ہے, اول الکتب ستہ تالیفا هو المبسوط. سب سے پہلے امام محمد نے جو کتاب لکھی تھی وہ مبسوط لکھی تھی. وَيُسَمَّى الْأَصْلَ أَيْضًا, اس کتاب کو الاصل بھی کہتے ہیں. اچھا اصول نہیں, اصل, ٹھیک ہے نا. کما فی الاصل, اگر لکھا ہوا آ رہا نا فقہ کتابوں میں ہدایہ وغیرہ کے اندر, تو اس سے مراد کیا ہوگا, مبسوط مراد ہوگا. صاحب ہدایت ذکر کرتے ہیں, کبھی الاصل بھی بول دیتے ہیں اور کبھی کیا کہتے ہیں, مبسوط بولتے ہیں اس میں سے. وَيُسَمَّى الْأَصْلَ أَيْضًا, مبسوط کو اصل بھی کہتے ہیں. وَسُمِّيَ أَصْلًا, اصل کیوں کہتے ہیں, لِأَنَّهُ صُنِّفَ أَوَّلًا, سب سے پہلے لکھی گئی تھی. وَلِأَنَّهُ أَهَمُّهَا وَأَطْوَلُهَا, سب سے اہم ہے, وَأَطْوَلُهَا, سب سے کیا ہے, طویل ہے. وَأَكْثَرُهَا تَفْصِيلًا, تفصیلی کتاب ہے. وَهُوَ أَيْضًا أَصْلُ الْكُتُبِ الْأُخْرَى مِنْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ, باقی جو 5 کتابیں بعد میں جو لکھی گئی ہیں یہ ان کی کیا ہے, بنیاد ہے گویا, ٹھیک ہے نا, ظاہر الرواية کہ ظاہر الرواية کی جو اس میں سے. وقال حاجی خلیفہ فی کشف الظنون, حاجی خلیفہ کشف الظنون کے اندر جو ہے نا یہ فرماتے ہیں, وللامام محمد الشیبانی المتوفى سنة 89 و100, 189 ہجری میں ان کی کیا ہوئی ہے, انتقال ہوا ہے نا, امام محمد رحمۃ اللہ کا, امام محمد شیبانی جو ہیں, ٹھیک ہے, سنة 89 و100, 189 کے اندر جو ہے مبسوط, یہ جو ان کی کتاب وللامام محمد مبسوط الفہ مفردن, ٹھیک ہے نا. ان کو انہوں نے کیسے کیا, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کس طرح ذکر کیا ہے, الگ الگ لکھا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. الفہ مفرد, کیا مطلب الگ الگ لکھا تھا, دیکھو بھائی, مثال کے طور پہ کتاب الصلاۃ انہوں نے علادہ لکھی, وہ ایک کتاب بن گئی, ٹھیک ہے نا. اس لیے دیکھو یہ کتابیں کیا ہوتی تھیں, یہ علادہ ہوتی تھی, کتاب ہوتی تھی کتاب الصلاۃ, ٹھیک ہے نا, کتاب الحج, تو یہ کیا ہیں, یہ علادہ ہیں. ان کو پھر کیا کر لیا گیا, جوڑ لیا گیا, تو کہتے ہیں الفا مفردن. اولا الفا مسائل الصلاۃ, کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے مسائل الصلاۃ لکھے, وسماہ کتاب الصلاۃ, ان کا نام کتاب الصلاۃ رکھا. ومسائل البیوع, مسائل بیوع رکھے, وسماہ کتاب البیوع, اس کا نام کتاب البیوع رکھا. وہکذا الایمان والاکراہ, یہ سارے کے سارے جو ہے نا, ایک ایمان ہے, اچھا یہ قسم کا باب جو ہے, والاکراہ. ثم جمعیت, اچھا اب ان کو کیا کر دیا گیا, جمع کیا گیا. فصارت مبسوطن, مبسوط بن گیا نا, بس سے جو ہے نا یہ مبسوط ہو گیا, اس کا نام ہی کیا بن گیا, مبسوط. وهو المراد حیث ما وقع فی الکتب قال محمد فی کتاب فلان, ٹھیک ہے نا. تو بات سمجھ آ رہی ہے. تو اس کو ہر ایک کو کیا کیا گیا, علادہ ذکر کیا گیا, ہر ایک کو علادہ ذکر کیا گیا. پھر اس میں سے کیا کر لیا گیا, ان کو جمع کر لیا گیا, تو کیا کہہ دیا گیا, مبسوط کہہ دیا گیا. یہ کون کہہ رہے ہیں, حاجی خلیفہ فی کشف الظنون کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں. اچھا اگلی جو بات ہے نا وہ بڑے مزے کی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا, اگر یہ بات آ جائے کہ امام محمد نے کتاب الصلاۃ میں یہ بات فرمائی ہے, کتاب الصلاۃ کے اندر, اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ امام محمد کی کتاب الصلاۃ ڈھونڈنا شروع کر دو, امام محمد نے کون سی کتاب الصلاۃ لکھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ ڈھونڈنا شروع کر دو امام محمد کی کتاب الصلاۃ کون سی ہے. وہ بھائی وہ کتاب الصلاۃ سے مراد وہ ہے جو مبسوط کے اندر کیا کی گئی تھی,
مبسوط کے اب ہمارے سامنے جو مبسوط ہے، یا جو ہمارے سامنے تو نہیں، جو اب تو ہمارے سامنے نہیں، لیکن امام محمد کی جو مبسوط تھی اس کے اندر کیا تھا؟ کتاب الصلاۃ کے اندر، کیونکہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ تھا نا، ہر ایک علیحدہ علیحدہ کتاب تھی، اس لیے فقہا کیا کر دیں گے؟ قال محمد فی کتاب الصلاۃ. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے نا، وہ نہیں علامہ انہوں نے نہیں، انہوں نے بس وہ ذکر کر دیا، انہوں نے تو اقوال وغیرہ ذکر کرتے گئے اور اس میں سے وہ بتاتے گئے نا مبسوط کے نسب. اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کیا ہوا، کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْمُرَادُ حَيْثُمَا وَقَعَ فِي الْكُتُبِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي کتاب فلان، کہ امام محمد نے کتاب فلان میں یہ بات کہی ہے. تو یہ یاد رکھنا، اس سے کیا ہوگی؟ وہ جو مبسوط کے نسل، یعنی ہی نما یقول الفقہاء فی کتبہم، مثال کے طور پہ فقہا جب کتاب کہتے ہیں نا، قال محمد فی کتاب المضاربہ او فی کتاب المازون، مازون جس کی اجازت دی تھی غلام مثلا، انما حاصل کتب من المبسوط، تو اس فقہا کی مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ کتابیں ہوتی ہیں مبسوط میں سے. وروى الخطیب البغدادی رحمۃ اللہ بسندہ عن ابی علی الحسن ابن داؤد قال فخر اہل البصرۃ باربعۃ کتب. خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ اہل بصرہ 4 کتابوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں. اہل بصرہ ان کا فخر کس پہ؟ 4 کتابیں جو ہیں، تو ان کا اہل بصرہ کا فخر جو ہے وہ 4 کتابوں پہ ہو سکتا ہے. وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ کون سی ہے؟ منہا کتاب البیان والتبیین للجاحظ، کتاب البیان والتبیین، جاحظ بڑا وہ تھا، بلاغت کا جو تھا نا بادشاہ تھا جاحظ. جو آپ کو پتہ ہے کہ بہت شکل بڑی جو تھی نا، بس اللہ معاف کرے کہ بڑی خطرناک قسم کی شکل ان کی ذرا تھوڑی سی کمزور تھی. تو جاحظ خود کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک دفعہ ایک عورت نے کیا بنا دیا، مجھے بیوقوف بنایا ہے. تو یہ جو تھے جاحظ البیان و تبیین جو ہے ان کی وہ کتاب ہے بلاغت کے اندر جو ہے، اور بڑا، تو کہتے ہیں کہ کیا کیسے مجھے بیوقوف کیسے بنایا ایک عورت نے جو ہے. کہ ہوا یہ کہ ایک عورت آئی اور اس نے جو ہے نا مجھے کچھ اشارہ کیا کہ تم آؤ، تو میں اس کے پیچھے جو ہے نا گلیوں میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، مجھے لے کے گئی ایک جگہ کے اوپر، تو ایک دکان جگہ کے اوپر گئے اور اس نے اندر بلایا، اس نے کہا مثل ہذا. تو وہ بس اتنی سی بات جو ہے نا وہ کر کے جو ہے نا وہ چلی گئی، اور میں پریشان کہ یہ کیا مثل ہذا سے کیا مراد کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتی ہے اس میں سے. تو میں نے جو وہ بندہ تھا دکان والا جو تھا اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے آتا رہا، مجھے اشارہ کرتی رہی کہ آؤ آؤ آؤ، میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو ادھر آ کے تمہیں آگے سے مثلا حاضہ کہا کہ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو، شیطان کی تصویر بنا کے دو. تو میں نے کہا کہ میں نے تو شیطان دیکھا ہی نہیں ہوا، تو میں کیسے جو ہے نا وہ کر دوں کہ شیطان کی تصویر بنا دوں. تو یہ گئی ہے اور تمہیں بلا کے لے کر آئی ہے اور تمہاری شکل دکھا کے مجھے کہتی کہ مثل حاضہ جو ہے نا ایسی گویا کہ اس طرح کی کوئی تصویر بنے گی جو ہے نا. تو اس نے مجھے جو ہے نا یہ اس میں سے، تو جاحظ یہ بلاغت کے کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں، لیکن شکل کے اندر کیا تھے؟ ذرا کمزور تھے. تو وہ اس میں سے، تو یہ اہل بصرہ کے جو ہے نا فخر جو ہے نا اس کتاب میں سے، اس میں سے ٹھیک ہے نا. وہ کتاب الحیوان لہو، ایسے کتاب الحیوان، یہ لفظ حیوان نہیں ہوتا، حیوان ہوتا ہے. اچھا، حیوان یا کے اوپر جو ہے نا زبر پڑا کریں حیوان، تو کتاب الحیوان ایسے ہی لہو. وہ کتاب السیبوئے، ایسے ہی کتاب السیبوئے. وہ کتاب الخلیل، ایسے خلیل کی العین جو ہے نا، خلیل جو ہے ان کی کتاب ہے عین، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا وہ آ گئی، یہ 4 جو ہے نا اہل بصرہ کی اس میں سے وہ ہیں. وَنَحْنُ یعنی اہل کوفہ، تو خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ جناب ہم اہل کوفہ والے، ہمارا کیا ہے اس میں سے، ہم کس پہ فخر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَنَحْنُ یعنی اہل کوفہ نفتخر ب27,000 مسئلۃ فی الحلال والحرام،
ہم 27,000 مسائل کے اوپر فخر کرتے ہیں، 27,000. اچھا جی، ونحن نفتخر ب27 الف مسئلۃ فی الحلال والحرام، حلال و حرام میں، عملہا رجل، کہ جس کو کیا کیا، عملہا جس پہ عمل کیا ہے، یعنی جس کو جمع کرنے والا ہے، رجل من اہل کوفہ یقال له محمد بن حسن. خطیب بغدادی شافعی المسلک ہیں، اچھا خود جو ہیں خود شافعی المسلک ہیں. قیاسیتن، کہتے ہیں کہ ان پہ عمل کام کس میں کیا ہے، قیاسیتن عقلیت لا یسع الناس جہلها، کہ لوگوں کو اس سے جہل رہنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، لوگ اس سے جہل نہیں رہ سکتے ان کے لیے، کہ اتنا جو ہے نا انہوں نے جو کیا ہے ان کی گنجائش نہیں ہے. وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُزَنِّي رحمۃ اللہ حين سئل عن الامام محمد، ٹھیک ہے نا، اس لیے امام مزنی یہ بھی شافعی المسلک ہیں، امام شافعی کے وہ جو ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جناب حين سئل عن الامام محمد، امام محمد پوچھا گیا تو فجاب اکثر تفریعا، کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہیں اکثر تفریعا، تفریعات کے تمام فقہا میں سب سے زیادہ تفریعات قائم کرنے والے ہیں. تفریعات جو قائم کی، آپ کو میں نے بتایا تھا علامہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد رہے ہیں، گویا کہ ان کے پاس گئے ہیں جا کے. بعض لوگوں نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے جو ہے وہ شادی کر لی تھی امام محمد نے، اور اس کے بعد جو تھی ان کی پرورش میں رہے ہیں اور اس طرح کی، واللہ عالم کہ کہاں تک یہ بات وہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تھا کہ یہ شاگرد ضرور رہے ہیں. یمن سے جب گئے تھے تو یمن سے جا کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں وہ کیا ہوئے، منتقل ہوئے، مصر منتقل ہوئے ہیں بعد میں جو ہے. اور میں نے اب وہ کتاب بھی دی ہوئی ہے، میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ مطالعہ کریں آپ لوگ. کون سی کتاب دی تھی؟ اردو کی کتاب کا، میں نے کون سی کتاب کا کہا تھا آپ لوگوں کو؟ تدوین فقہ، تدوین فقہ کہا ہوا ہے نا، اس کا مطالعہ کریں آپ جو ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، کہتے ہیں آگے وقال الشیخ، چلیں بس اس کو بس اتنے رکھ لیتے ہیں. آگے دیکھیں بڑے مزے کی اب وہ ہیں کچھ باتیں، لیکن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اب آپ انشاءاللہ ہدایہ کھولیں ذرا، ابھی یا چلیں چند دن دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہدایہ آپ کھولیں گے نا، اب آپ کو ہدایہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ کیا ہونے لگ پڑے گی، پتہ چلے گا کہ بھائی صاحب ہدایہ کیا کیا کہہ رہے ہیں اس میں سے. اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ جناب جب آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہو، فتویٰ پڑھتے ہو، تو فقہ جو ہے نا وہ اس میں خود بخود کیا آ رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اور کئی چیزیں حل ہو جاتی ہیں فقہ کے اندر سے بھی جو. تو انشاءاللہ کریں گے. چلیں اچھا جی، پھر السلام علیکم.